سلسلے میں تو مولانا صاحب علامہ صاحب نے ڈرائیور تھا ابھی بتائیں گے، آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے، کیونکہ وہ تو ہیں جو ہماری جو یونین ہماری جو ایک پارٹی بنی ہے اتحادی پارٹی، اس کے حصے دار ہیں، انہوں نے کافی بات کی ہے، گفتگو کی ہے۔ اگر آپ صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، ایک یہ گزارش ہے کہ حکومت نے تو پورا وہ T20 میچ کا شیڈول جاری کر دیا، T20 یعنی 5 بجے تک آج وہ کریں گے، کل 9 سے 5 کمیٹی ہوگی، 3 بجے یہ سیشن ہوگا اور پھر یہ منظور کروا کے پرسوں اسمبلی میں لے جائیں گے۔ تو پھر اس ڈیبیٹ کا فائدہ کیا؟ منظور ہو چکا۔ اور دوسرا یہ ہے سر کہ اپوزیشن لیڈر کی بعد یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ تقرری وہ کرے گی راجہ صاحب کی کاؤنٹر حکمت عملی کیا؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام؟ ہمیشہ سنا دیکھیں اس وقت یہ جو کام ہو رہا ہے پاکستان کے آئین میں ترمیم نہیں ہوئی ہے، پاکستان کا آئین پر یہ حملہ ہے۔ ایک ڈاکومنٹ باقی تھا جو ہمارے ایلڈرز نے بڑے بحرانی دور میں بنایا تھا اس نیت سے، اور اس وقت میں دباؤ برپا ہوئی، کچھ لوگوں کی جو اقتدار کی بھوک ہے اس کو بھی نہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم ہر کسی سے رابطہ کریں، لیٹر لکھیں گے تمام پارٹی کے لیڈرز کو، چیف جسٹس کو لیٹر لکھیں گے، تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں شخصیات ان کو لکھیں گے، رابطے کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، ملیں گے، اور ہم اس تنظیم کو جو پاکستان کی تاریخی متنازع ترین ترمیم ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا اللہ کی ہے آئین آرٹیکل 1 میں، تو اللہ اجازت دیتا ہے کہ کسی مجرم کو کہا جائے کہ تم جو مرضی تمہیں امیونٹی حاصل ہے، خدا امیونٹی دیتا ہے کسی مجرم کو؟ خداوند متعالی کسی کہا کہ ایک بے گناہ کا قاتل تمام انسان کو قاتل ہے، قاتل کو خدا امیونٹی دیتا ہے؟ خدا ظالم ہے؟ ہمارا رب اللہ من العلی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ بھارت جی کی پریزیڈنٹ کو آپ امیونٹی دے رہے ہیں، کچھ بھی کرے۔ دیکھیں ہمارے ہیرو بڑے کون ہیں، ہمارا شبیر شریف ہیرو تھا نشان حیدر، میجر عزیز بھٹی تھا نشان حیدر، ہمارے ہیروز ہیں جو زندہ ہیں نشان دستار جرأت دیا ہے، لڑے ہیں جنگوں میں، زخمی ہوئے جنگوں میں، یہ ہیروز ہیں ہمارے۔ شہادت کی موت ابدی ہے، حیات ابدی اس کے اندر۔ آپ آتے ہیں، آپ پوری ہماری فورسز کو جو ہے متنازع بنا رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو متنازع بنا رہے ہیں، ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ ان کو لوگوں کے نگاہوں میں گرانا چاہتے ہیں۔ یہ اب ظلم کر رہے ہیں ہماری جو ملٹری فورسز کی لیڈرشپ کے ساتھ، نہ کریں ایسا۔ بعض اوقات سیاستدان بڑے چلاک چاہتے ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو اس طرح سے تیار کر لیتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں، تو خراب کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی جو چلاکی اور جو شاطر پر کی نمک کی کان ہوتی ہے اس پر تو نمک بنا لیتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونے دینا چاہیے، سب کو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس لیے پاکستان مہم ہے، پاکستان کے عوام مہم ہے، لہٰذا جو آپ نے پوچھا ہمارے ایک سے رابطے کر رہے ہیں، لیٹر بھی کریں، حتیٰ جو میری بات ہوئی ہے امید ہے مجھے انشاءاللہ ہم نواز شریف صاحب کو بھی لیٹر لکھیں کہ بھئی آپ عزت ووٹ کو عزت دو گے وہ چلنے کے چلے جائے، پاکستان کو ایک باوقار پاکستان، عوامی پاکستان بنا ہے، آپ تو ووٹ کو عزت دو، یعنی عوام کا پاکستان۔ اب یہ کون سا پاکستان بنا دیا؟ یہ درست نہیں ہے، لکھیں گے، سب کو لکھیں گے، محمود خان جگزئی صاحب ان سے میری بات ہوئی ہے، لہٰذا انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو دن ہے نا ہم ان میں بھرپور میدان میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں ہمارا خدا ہمیں کیا فائدہ ہے، ذاتی طور پر کیا فائدہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے عوام کا نقصان ہے، کیونکہ آئین متنازع ہو گیا ہے۔ یہ آئین اب پاکستان کا متفقہ آئین نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز تباہ کی ہے، پاکستان کے کارخانے تباہ کیے ہیں، پاکستان کی ایئر لائن تباہ کی ہے، پاکستان کی ٹرین کیا کہتے ہیں کہ ٹرین کو تباہ کیا ہے، کون سی چیز چھوڑی جو تباہ کی ہے، جو کچھ ان کے ہاتھ میں وہ تباہ ہوئے، ان کے اپنے ذاتی کارخانے پڑ گئے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ہماری توجہ اٹھا رہے ہیں، ابھی دیکھیں چینی کے ساتھ کیا ہو گیا، گنے کرشے کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ سارے کے سارے نالائق نااہل انکمپیٹنٹ ہیں، اور وہ جا رہے ہیں قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرے خیال میں یہ جو آپ کے ذہن میں 243 کے بارے میں ہے، یہ میرے خیال میں اس سے ہماری پاک فوج کو فائدہ نہیں ہے، ہماری فوج کی لیڈرشپ کو فائدہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے نا
قیامت تک لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. جو نہیں ہوتا وہ جیسا بھی ہو جائے نا، نکار ہے یا نواب کی جو آواز ہے، آواز